عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس طرح ہے کہ میں اس مائک اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کی طرح میری اتنی آواز نہیں ہے کہ آخری بندے تک بھی پہنچ جائے۔ ہم نہ اتنے سیاسی آدمی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کر سکیں۔ آپ نے جو مسائل بتائے ہیں ان کو ریڈریس کریں گے اور انہی کے اوپر بات کریں گے۔ دو باتیں اس کے علاوہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ سب لوگوں نے بار بار کہا، ہمارے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں سارے، کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اے سی صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، محکموں کا، کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، وہ قرآن میں ہے کہ یہ ساری لوگ جو ہیں، ساری رعایا آپ کی ریت ہے اور اس ریت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم آپ لوگوں کا شکریہ آپ ہمارا نہ ادا کریں، ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ مجھے ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ اس طرح گلی بدرال کی امن کمیٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیٹنگ کریں تو اور ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے۔ وہ اتنا عام فریضہ انجام دے رہے ہیں تو ہم تمام محکموں کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں، اور جو ان کے چھوٹے بہت مسائل ہیں جو ہمارے بس میں ہیں یا جو ہمارے تک ہیں وہ ہم ان کو حل کریں گے، اور جو آگے پہنچانے ہیں یا کسی محکمے سے ہیں وہ ان سے حل کروائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ پہلی جتنی بھی خلافتیں رہیں یا جتنی بھی حکومتیں رہیں، جو بھی رہا پچھلے ادوار میں، ان میں اہل علم ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان اہل علم کی بصیرت اور ان کی شریعت کے مطابق جو احکامات ہوتے تھے ان کے پر چلتے ہوئے اچھی اسلامی دنیا ریاستیں قائم رہیں۔ میں گلی بدرال والوں کو تو پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک چیز پر اتفاق کر کے مولانا حبیب الرحمان جیسے اہل دانش اہل بصیرت کی رہنمائی میں ایک امن کمیٹی قائم کی، جس میں صحیح معنوں میں ان کے درد دل، اپنے علاقے کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ان میں شامل کیے، اور اس امن کمیٹی نے جس طرح آپ نے ہمیں اسپاسنامہ یا جو مسائل پیش کیے، اس کے بعد کوئی بندہ اس پر نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو اس علاقے کے ہیں، اور اس امن کمیٹی نے صحیح معنوں میں ان کو ریڈریس کیا ہے اور صحیح طرح پیش کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے۔ 3-4 باتیں تھیں، مسائل ہیں، میں انہی کو 1 بائی 1 کوشش کروں گا کہ کروں۔ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ سارے باریش ہیں، اور باریش آدمیوں کے سامنے کسی کا نام مجھے آتا بھی نہیں ہے۔ ڈی ایس پی صاحب سمیت سارے محکمہ والے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ یہ ہمارے اس کہنے پر آگے۔ آپ لوگوں کے 2-3 مسائل بڑے مسائل تھے، میں جو یہ سمجھتا ہوں بڑے مسائل، ان میں ایک روڈز کا ہے اور دوسرا وابٹا کے حوالے سے ہے۔ پیسکو ایس ٹی او صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ایک تو اپنا جو شیڈول ہے، اگر ان کا جمعے کے ٹائم کا وہ ہے تو اس کو ری شیڈول وہ کریں گے۔ دوسرا جو پرمٹ یا پھر لوڈ شیڈنگ شیڈول ہے، یہ ہم نے آلریڈی ان سے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ کل یا پرسوں ہم سے وہ شیئر کر لے، ان سے ہم لے لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کی پتہ چلے کہ شیر گڑھ کی کون سی کب سرکل کی بجلی نہیں ہوتی ہے اور کب پرمٹ ہے۔ یہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ بغیر انٹیمیشن کے یا بغیر کسی کے وہ کریں گے تو ہم بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کی جگہ میں ان کے ساتھ آگے کھڑا ہوں گا۔ یہ آپ کو محکمے والے بتا سکتے ہیں، یہ میرے آنے سے اس میں سے بھی شاید تنگ ہو کہ میں رات کو 1 بجے بھی کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں 1 بجے ان سے وہ رسپانڈ لیتا ہوں، ادروائز نہیں لیتا ہوں۔ ابھی آتے ہوئے بھی ہماری ایک بات تھی، ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ دربند کے حوالے سے بجلی نہیں تھی، تو سب سے پہلے میں نے ایس ڈی او صاحب کو یہاں آنے سے پہلے بتائی کہ یہ کریں۔ دوسرا چیز روڈز کے حوالے سے ہے، وہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ یہ پاک پی ڈبل ڈی کا ہے، حالانکہ یہ انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ سی این ڈبلیو کا 6 کلومیٹر کا روڈ تھا، جو 6 کمنسمنٹ اس کی ہوئی ہے، ایوارڈ ٹینڈر ہوا ہے، جو ورک آرڈر ہوا ہے۔ 3.2 کلومیٹر اس میں اگر کمپلیٹ ہو گئے تو باقیوں کا میں انشاءاللہ آج جاتے ہی ان سے پورا ریکارڈ لیتا ہوں کہ کہاں تک کی پیمنٹ ہو چکی ہے اور کہاں تک کا ان کا کام مکمل ہے۔ جو فنڈز کا مسئلہ ہے تو وہ پورے کے پی کے لیے ہے، صرف اسپیسیفکلی ادھر کے لیے نہیں ہے۔
وہ جو بھی بات ہوگی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے جو بھی ہوا انشاءاللہ. اور جہاں علی بھائی نے یہ بات کی کہ روڈ انہوں نے اکھاڑ دیا ہے اور اس کے بعد وہ کیا، یہ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس چیز کو ٹھیک درزی کے پاس کپڑا لے کر جائیں گے وہ کاٹے گا نہیں اور اس کو اچھی طرح بنا نہیں سکتا ہے. یہ ان کا بیسک یہ تھا کہ پچھلے روڈ کو وہ اکھاڑ کر اس کے ہڈکور اور یہ چیزیں ڈالتے ہیں، اس کے بعد جا کر اس پر وہ کارپیٹ ڈالتے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے. تیسری چیز آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں پر بازار میں صفائی کے لیے بندے چاہیے. تو جو پرانے ناظمین ہیں یا وی سی سیکٹری بیٹھے ہیں یہ بتا سکیں گے کہ پچھلے دور میں یہ ہوا کہ ہر وی سیز کے لیے صفائی کے لیے بندے رکھے گئے تھے. وہ ایک بندہ تھا یا جو بھی ہے پتہ نہیں ادھر ابھی اور کرٹین کیا گیا ہے یا نہیں، یا اس کو ہٹا ڈیلی بیسس پر رکھتے تھے. اگر نہیں رکھے ہیں تو پھر ہم ٹی ایم اے والوں سے کہتے ہیں کہ ایک ادھر وہ ڈرم انسٹال کر دیں گے اور اس کو پراپر طریقے سے آپ لوگوں اس طرح کریں کہ وہ بازار کا جو جتنا بھی کچرا اس میں ڈالیں وہ اس کو ٹی ایم اے کو میں ڈائریکشنز آج ہی دے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی گاڑی بھیج کر اگر شیرگڑھ تک آتے ہیں تو یہاں پر بھی کریں. جہاں پر آپ کی اسٹریٹ لائٹس کا تعلق ہے، اسٹریٹ لائٹس ہم ٹی ایم اے کو کہتے ہیں اپنا اسٹیمیٹس بنا لے کہ اس بازار میں سے کتنی اسٹریٹ لائٹس لگتی ہیں. ہم آگے ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں گے، 1 لگی، 4 لگی، 3 لگی، جتنی بھی لگیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے. ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل ہی اسٹریٹ لائٹس لگوا دوں گا کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسری چیز، ایک اور چیز چوتھی تھی کہ پانی یہاں پر نہیں ہے. تو وہ آپ سے پہلے میں نے پبلک ہیلتھ کے یہاں ایس پی او صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے اوورسیئر بھی ہیں ساتھ، تو ان کو بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ قریب سے جو بھی لائن گزر رہی ہے جو بھی اس سے جو بھی اسکیم ہے اس میں دیکھیں کہ نیئرسٹ لائن پر کتنے پائپس ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اس پر ارینجمنٹس کر سکیں. اور دوسرا انہوں نے جو گاؤں کی اسکیم کا بتایا کہ وہ پائپ بارش سے ڈیمیج ہو گئے ہیں، آپ فوراً اس کا اسٹیمیٹ بنائیں اور اس کو روٹ کریں آگے تاکہ وہ جو فلڈز ڈیمیج اسٹیمیٹس میں یہ بھی انکلوڈ ہو سکے. یہ ڈائریکشن. قبرستان میں یہ ہے کہ میں اپنے ریونیو تحصیلدار صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹس کو نیکسٹ ڈیز میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے قبرستان کی ڈیمارکیشن کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ قبرستان کی حدود کون سی ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان کو انکروچ بھی کر دیتے ہیں یا پھر آپ کا قبرستان علاقے کا ہے اس کو ڈیمارکیٹ کر کے پھر جو بھی ہم سے جو اویلیبل ریسورسز میں ہو سکا ہم انشاءاللہ اس کا اس پر بھی وہ کریں گے تاکہ ہاں وہ آپ کو کہیں کسی اور مخیر آدمی کو کہیں لیکن اس کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں. جہاں گرلز ہائی اسکول بدرال کے ہیڈ مسٹرس کا آپ نے کہا ہے، میں یہ والا اور ایک اور بچے نے کہا کہ ہمارا اپروچ روڈ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا اپروچ روڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ پٹسی فنڈ ان کا ہوتا ہے اسکولز والوں کا، میں خود بھی وزٹ کروں گا اور ان سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں تاکہ وہ اس کا راستہ وہ کر لیں تاکہ بچوں کو پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے نہیں ہمارے بھی بچے ہیں. اور ہیڈ مسٹرس صاحبہ کا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اگر ویکینسی ویکنٹ ہے تو کہیں سے اس کا وہ فوراً ڈی او صاحب سے یہ بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آج وہ آئی نہیں ہے فیمیل ورنہ میں آج ہی ان سے وہ اس کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں. ایک اور بھائی نے ادھر یہ ایشو ریز کیا تھا کہ فارسٹ چیک پوسٹ پر پرائیویٹ آدمی بیٹھتا ہے. یہ ایریا بھی اس طرح ہے کہ یہاں پر فارسٹ تھک فارسٹ ہے اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ملک کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو اس جیسی عام چیک پوسٹ پر ایک پرائیویٹ آدمی کا بیٹھنا ویسے بھی جو ہے یہ خلاف قانون ہے. میں آج ہی ڈی ایف او صاحب کو یہ ڈائریکشنز دیتا ہوں کہ اس پر فوری طور پر آپ کا ریگولر فارسٹ گارڈ بیٹھے خواہ وہ جو بھی بیٹھے. اگر ان کا نگہبان بیٹھتا ہے وہ اگر پرائیویٹ ہے اور وہ کسی بات میں ملوث ہے میں ان سے نام بھی ان سے پوچھ لوں گا وہ آئندہ اس فارسٹ چیک پوسٹ پر نہیں بیٹھے گا، یہ میں شیورٹی دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے وہ گائے چوری والا جو پائپ تھا وہ ڈی ایس پی صاحب نے بتا دیا ہے. سارے محکموں نے اپنی اپنی طرف سے وہ ساری چیزیں ریڈریس کی ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک اور بھائی نے یہ کہا تھا کہ بھائی بازار میں چیکنگ کے لیے بھی آئیں لیکن ان کی تربیت کریں. مولانا حبیب الرحمان جیسے رہنما کی موجودگی میں ہم جیسا آدمی تربیت کرے تو وہ سمجھے نہ ہی کرنے کے برابر ہوگی. اگر ان کی تربیت سے وہ نہیں سدھر سکیں گے تو پھر کسی کی تربیت سے وہ نہیں سدھریں گے، یہ بات مان لیں. اور یہ لوگ جو بازار والے ہیں
وہ ساری باتیں اگر اسلام والی کر رہے ہیں تو مولانا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں کہ وہ کس میں ان پر عذاب آیا تھا. اگر وہ اگر ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو جس طرح انہوں نے مشیات کے خلاف کیا ہے تو انشاءاللہ یہ گلی بدرال باقی علاقوں کے لیے بھی مثال ہوگا. اور میں اس گلی بدرال کی امن کمیٹی اور مولانا حبیب الرحمان صاحب اور باقی ان کے ساتھ جتنے رفقائیں وی سی ناظم صاحب لاہور جو جتنے بھی ہیں ان کا جذبہ دیکھ کر دلی سکون ہوا ہے کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو علاقے کے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ اپنی فیم کے لیے یا اپنے فیس ویلیو کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی وہ کمیٹیز بنائیں. اور کمیٹیز کے پاس ظاہر ہے لیگلی وہ تو چیز نہیں ہے کہ اس کو جزا و سزا کا عمل تو ان کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے نمبر ڈی ایس پی صاحب کا میرا نمبر تو ہر ایک کے پاس ہے، اپلوڈ کیا ہوا ہے میں نے. ہم آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ملازم ہیں، تو جس کو جو بھی مسئلہ ملتا ہے وہ کمیٹی کو یا ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیں، کال کریں. کال پک نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہماری پرائرٹی آپ لوگ ہیں. جو کال کر رہے ہیں ان کو ہم بعد میں ریڈریس کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس پر رسپونڈ کریں گے. جس محکمے کا ہوگا اس محکمے سے کام کروائیں گے، جس محکمے کا نہیں ہوگا کسی اوپر ہمارے ہائی اپس کو اتھارٹیز کو بھیجنا ہے اس سے کروائیں گے. اور میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اطمینان سے ہمیں سنا. مطلب کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، کوئی اس قسم کی آپ نے پینک کریٹ نہیں کیا. اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کو خراج تحسین اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک امن کمیٹی بنائی اور حکومت کا ساتھ دیا. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے پیرالل ایک نظام بنایا. میں نے دیکھا ہے کہ امن کمیٹی والوں کے پاس دفتر میں کرسیاں رینٹ والوں کی پڑی ہوئی تھی. میں کوشش کروں گا کہیں سے چیئرز اور ایک ٹیبل ارینج کر کے ان کے دے دوں تاکہ یہ اس کو کرنے کا اچھا کام کر سکیں. باقی تو جتنے بھی وہ ڈیمانڈز ہیں انشاءاللہ سیاسی تو نہیں ہے کہ فنڈز کہیں سے ارینج کریں گے. جس محکمے کے پاس اویلیبل ریسورسز ہوں گے میں آپ سے نام اور وہی اس لیے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو فیڈ بیک دے سکیں کہ آپ کی کمپلینٹس پر ہم نے یہ کام کیا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی جتنی بھی مسائل ہیں یہ 11 مسائل آپ نے بتائے ہیں ان پر آپ ہمیں ودن 1 month ان پر باقاعدہ آپ میں سے کوئی بھی آئے ہم سے یہ فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ ہم نے اس پر کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ نہ صرف گلی بدرال بلکہ تحصیلوں کی اور دربند کا کوئی بھی جگہ نہ ہم وہاں جانے سے کترائیں گے اور نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے سے کترائیں گے جو ہمارے سرکاری اداروں سے سیاسی حوالے سے یا پولیٹیکلی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ سے ہم کچھ کریں گے، لیکن جہاں جہاں پر ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے. ہم لوگوں کے مسائل سننے کے لیے اسی طرح آتے رہیں گے، آپ کے پاس بھی پھر آئیں گے اور ہر جگہ آئیں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی ایس پی صاحب کا، اپنے تمام محکموں والوں کا، تحصیلدار صاحبان کا. میں اس کے حوالے سے ایک ڈائریکشن پاس کر دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.